بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ آصف علی زرداری عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ مسجد کی چھت گر گئی، 15 سیلاب متاثرین جان سے گئے۔ تاریخ کا سب سے بڑا امریکی فوج کا فرار۔ بزرگ محافظ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے کمرے میں گزارا۔ ایران کی کچھ دلچسپ باتیں جو شاید ہر کوئی نہیں جانتا، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نون لیگ جماعت کا کہنا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان تحائف لے کر چھپانے کی کوشش کرتے رہے اور توشہ خانے کی کراکری گھر لے گئے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمران خان صرف ڈائری لے کر گئے، اس ڈائری میں سارا حساب کتاب لکھا ہوا تھا۔ توشہ خانہ کے سامان کی قیمت لگائی گئی۔ اب یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کر جائیں گے۔ 25 کروڑ کی گھڑی کی قیمت کو بہت ہی کم لگائی گئی۔ فارن فنڈنگ فیصلے کے مطابق عمران خان کا سرٹیفکیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن قوانین کے مطابق پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لائیں گے، انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس پر صرف میں اتنا ہی کمنٹ کروں گا کہ گھٹیا لوگ، گھٹیا باتیں۔ اسلام آباد کے تھانہ مارگلہ میں عمران خان کے خلاف تخریب کاری ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان کے خلاف مقدمہ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران اور عدلیہ کو دھمکی دینے پر درج کیا گیا ہے۔ عمران خان نے F9 پارک جلسے میں ایڈیشنل سیشن جج اور پولیس افسران کو ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ آصف علی زرداری عمران خان کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہے۔ آصف علی زرداری سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا سیاسی نقصان ہوگا، جبکہ مولوی فضل الرحمان واضح موقف اختیار کرنے سے گریزاں ہیں۔ حکومتی اتحادیوں میں اتفاق رائے کے بعد ہی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ حکومتی اتحادیوں میں اس معاملے پر باہمی مشاورت کا عمل جاری ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ عرصے سے اپنی گرفتاری کی بات کر رہے تھے۔ دوسری طرف تحریک انصاف نے کہا ہے کہ عمران خان ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، ان پر کسی نے انگلی اٹھائی تو ہماری یہ سرخ حد ختم ہو جائے گی اور ہم ان کی انگلی توڑ دیں گے۔ 13 جماعتوں کے ٹولے کو ابھی کراچی میں ایک بار پھر شکست دی ہے۔ مسائل اور بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باوجود ووٹرز گھروں سے نکلے اور تحریک انصاف کے امیدوار کو کامیاب کروایا۔ رانا ثناء اللہ اور ان کے قائدین خود بیوروکریسی، عدلیہ اور جرنیلوں کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی مقدمے ہونے چاہیے۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو عوامی طاقت سے اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ اس حکومت سے ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ پولیس نے حکومت سے مل کر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی تو اس کے ساتھ پولیس کی طرح نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے کارکن جیسا سلوک کریں گے، لہٰذا پولیس اس سیاسی جنگ سے دور رہے۔ ایسا دوستو تحریک انصاف جماعت کا کہنا ہے۔ روسی افواج کی جانب سے یوکرین پر حملہ آور ہونے کے 6 ماہ بعد یہ جنگ ایک ایسی مہم میں بدل گئی ہے جس کا کوئی واضح انجام نظر نہیں آ رہا۔ ملک کے مشرقی اور جنوب کا بیشتر حصہ روس کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے یوکرین کو بحر اسود کی بندرگاہوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔
جو اناج کی برآمدات کے لیے اہم ہے، ادھر روس بھی مغربی پابندیوں کی زد میں ہے۔ یہ جنگ کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ فریقین جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جنگ بندی پر غور کرنے کو تیار نظر نہیں آتا۔ یہ خصوصی فوجی آپریشن برسوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ روس انہیں شکست دے کر جیتنے کی امید کر رہا ہے۔ وقت یوکرین کے حق میں نہیں ہے اور اس کی معیشت ٹوٹ رہی ہے۔ مغربی اتحادیوں کی بھرپور حمایت دونوں فریقوں کے لیے اب پیچھے ہٹنا مشکل بنا دے گی۔ یوکرین کے عوام اب تک متحد ہیں اور حکومت کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس استحکام کا انحصار اس خیال پر ہے کہ مغرب اس جنگ میں یوکرین کی مدد کرتا رہے گا یا نہیں۔ سرد موسم کی آمد یوکرین اور مغرب کے لوگوں کے عزم کی بھی جانچ کرے گی کہ کیا انہیں ایندھن کی قلت، بجلی یا حرارتی نظام میں کٹوتی اور دیگر مشکلات کا سامنا ہے۔ اس دوران شاید ایک ایسا موقع بھی آئے کہ جب صدر پوٹن مغرب کی ایسی حالت کو دیکھتے ہوئے کوئی پیشکش کر دیں تاکہ مغربی رہنماؤں کو روس کی شرائط پر تنازع کو ختم کرنے کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالنے پر قائل کیا جا سکے۔ یوکرین کی فوج کے مکمل طور پر پسپا ہونے کا امکان نہیں ہے، اور اگر اس کے اتحادی امداد اور ہتھیار فراہم کرتے رہے تو روس کا فوجی فائدہ مسلسل کم ہو سکتا ہے۔ اس سے صدر پوٹن کی اندرون ملک عوامی حمایت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان خیرپور کے علاقے احمد پور کے قریب مسجد کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 15 افراد جان سے گئے اور 70 زخمی ہو گئے۔ مسجد میں سیلاب متاثرین نے پناہ لے رکھی تھی۔ خیرپور سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور اموات بھی ہوئی ہیں۔ متعدد علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اوپر سے سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں کے حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت میں 3 روز سے جاری موسلادھار بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 50 افراد مارے جا چکے ہیں۔ مشرقی اور شمالی ریاستوں میں 3 روز سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پہاڑوں سے پانی کا ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، ڈیم ٹوٹ گئے ہیں اور ندیاں ابل پڑی ہیں۔ سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لینڈ سلائڈنگ سمیت دیگر واقعات میں مجموعی طور پر اموات کی تعداد 50 ہو چکی ہے، جبکہ درجن سے زائد لوگ لاپتہ بھی ہیں۔ سب سے زیادہ اموات ریاست ہماچل میں ہوئی ہے، جہاں 36 افراد جان سے گئے، جبکہ اتراکھنڈ میں 15 اور اوڈیشہ میں 5 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ اوڈیشہ میں سیلاب کے باعث 8 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جن کو 1,20,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ نااہل مودی حکومت کے دور میں قدرتی آفات میں شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس نے اس سال معمول سے کم بارشوں کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ افغانستان امریکی فوجیوں کے لیے ایک طرف قبرستان اور دوسری طرف زندان بن چکا تھا۔ اس کی بڑی وجہ طالبان اور افغان عوام کے دل میں پائی جانے والی مغرب سے شدید نفرت تھی۔ افغانستان میں کئی سال تک کام کرنے والے ایک امریکی انٹیلی جنس آفیسر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہمیں افغانستان کے گاؤں دیہاتوں میں شکست ہوئی ہے۔ افغانستان کے دیہاتی عوام غربت کی خاطر ہماری غذائی امداد لے لیتے تھے، لیکن ہرگز ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ وہ دن کے وقت پیسے لے کر ہماری مدد کرتے، لیکن رات کے وقت افغان مجاہدین سے تعاون کرتے تھے۔ امریکہ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اب بھی افغانستان میں فوجی کارروائیاں انجام دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس ملک سے فرار کی پہلی سالگرہ پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں
ڈرون حملہ انجام دیا۔ یہ ڈرون حملہ طالبان کے ایک مرکزی رہنما جلال الدین حقانی کے گھر پر ہوا اور اس میں ایمن الظواہری کی موت کا دعویٰ کیا گیا۔ امریکہ کے معروف سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر گزشتہ ایک عرصے سے اس بات پر زور دیتے آئے تھے کہ ایران، روس اور چائنا کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ افغانستان پر فوجی قبضہ ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے ISAF نامی فوجی اتحاد بھی تشکیل دیا تھا اور تمام مغربی ممالک پر اس میں شریک ہونے کی تاکید کی تھی۔ اس فوجی اتحاد میں مغربی ممالک کے 36 سے 50 ہزار تک فوجی موجود تھے اور امریکی فوجیوں سمیت کل فوجیوں کی تعداد 1,30,000 تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اتحاد میں دراڑیں پڑنا شروع ہوگی اور کم ہوتے ہوتے آخر میں صرف 50,000 امریکی فوجی ہی بچ گئے تھے۔ جب افغانستان پر فوجی تسلط کی حکمت عملی ناکام ہوگی تو امریکہ نے اس ملک میں ایک کٹ پتلی حکومت تشکیل دینے کی پالیسی اختیار کی۔ یوں بظاہر الیکشن منعقد ہوئے اور حامد کرزئی صدر بن گئے۔ دوسری طرف طالبان کی پیش قدمی بھی جاری رہی۔ حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی صدر بنے، لہذا ملک میں ایک بار پھر شدید سیاسی اختلافات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ طالبان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا جبکہ کمزور جمہوریت کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والی حکومت کا اقتدار کم ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ ان مذاکرات کا مقصد افغانستان سے باعزت واپسی کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ اس کے بعد یہ بات طے پا گئی کہ امریکہ کو فوجی انخلا کے لیے 1 سال کی مہلت دی جائے گی اور اس دوران طالبان نے صرف امریکی فوجیوں پر حملہ ور نہیں ہوں گے بلکہ انہیں دوسرے گروہوں کے حملوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ مذاکرات دوستو تقریباً 2 سال تک جاری رہے اور آخرکار امریکہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلا پر راضی ہو گیا۔ افغانستان امریکی فوجیوں کے لیے ایک طرف قبرستان اور دوسری طرف زندان بن چکا تھا۔ افغانستان سے امریکہ کے فوجی فرار کو 1 سال گزر چکا ہے اور یہ فرار آج سوائے شکست کے کسی اور چیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور خادم آغا حبیب محمد الافری کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ یہ ایک افسوسناک خبر تھی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ محافظ آغا حبیب محمد الافری، جن کے پاس حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تالے کی چابیاں ہوتی تھیں، اندر سے صفائی کا سارا انتظام ان کے ذمے تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبر انور اور حجرہ منور کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ ضعیف العمر ہونے کے باوجود حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ چھوٹی عمر میں حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ اکثر ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب جبرائیل اور باب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھا جاتا تھا۔ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ یہ بات تو علم میں نہیں کہ وہ کیوں مسکراتے تھے، لیکن اللہ کے نیک سیرت بندوں کو ہی یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ انہیں دوستو وہ کرشمات دکھائی دیتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ بے شک وہی لوگ اللہ ہی کے سب سے قریب اور مومن ہوتے ہیں جنہیں یہ خوبصورت سعادت حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں آغا حبیب محمد الافری بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ ایران کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک خیال گردش کرنے لگتا ہے کہ یہاں اہل بیت اور دیگر اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔
ایران کی تہذیب 400 سال پرانی ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایران میں سال 1990 تک بادشاہت قائم تھی، مگر اسی سال سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے چند اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ ایران کے لوگ ٹیبل کرسی استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے خصوصی قسم کے تخت پوش استعمال کرتے ہیں، جو عام تخت پوش سے سائز میں کم لمبے اور کم چوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی روایات ہیں۔ یہاں کے لوگ جلد شادی کر لیتے ہیں۔ یہ رواج لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد لڑکیوں کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے اور جو مرد شادی لیٹ کرے تو اسے برا بھلا کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ یہاں گھروں میں سیٹلائٹ ٹی وی لوگ نہیں دیکھ سکتے اور کوئی بھی مرد ٹائی نہیں پہن سکتا۔ 9 سال کی عمر کو جب کوئی لڑکی پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے حجاب پہننا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہاں عورتوں کو سپورٹس میچز دیکھنے پر پابندی ہے اور مردوں کے سامنے تو عورتیں وہ لباس پہن کر ہی نہیں جا سکتی جن کی اسلام اور قانون میں ممانعت ہے۔ ایران پوری دنیا کو تیل، پھل اور خشک میوہ جات سپلائی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایران کا جھنڈا اس لیے نہایت ہی پروقار اور خوبصورت مانا جاتا ہے کیونکہ اس جھنڈے میں اللہ کا نام اور پہلا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ ایرانی بلی دنیا کی سب سے قدیم بلی سمجھی جاتی ہے۔ یہی بلی لوگ یورپ میں اکثر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ایران کے باشندے یورپ میں یہ بلیاں لے جا کر فروخت کرتے ہیں اور اچھا خاصا منافع بھی کماتے ہیں۔ ان بلیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے جسم پر نرم اور ملائم بال ڈھیر ساری مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹھنڈ بھی زیادہ نہیں لگتی۔ امریکی ٹاؤن ناٹشے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں رہائش رکھنے والے ہر فرد کو $1600 یعنی 2,56,000 پاکستانی روپے فراہم کرے گی۔ اس سے قبل ایسی ہی اسکیمیں اٹلی کے ایک گاؤں امریکی اوکلاہوما کے شہر ٹلسا اور ریاست ورمونٹ میں بھی متعارف کروائی جا چکی ہیں۔ پروگرام کا نام شفٹ ساؤتھ رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ اہل ہوں گے جو ناٹشے یا اس سے قریب رہائش رکھیں اور وہاں پر کم از کم $1.5 لاکھ مالیت کا گھر خریدیں اور وہاں 1 سال تک مستقل طور پر رہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے علاقے میں ایک شخص اس وقت اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا جب اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ عائشہ نامی لڑکی کی 1.5 سال پہلے اس سے شادی ہوئی تھی۔ شوہر اسے روز کہتا کہ ہمارے ہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اس پر خاتون جواب دیتی کہ بیٹی ہو یا بیٹا، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ اسی بحث پر شوہر اسے روز پیٹتا تھا۔ عائشہ کو 22 جنوری کو ضلعی ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا اور جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اسے دیکھے بغیر ہی ہاسپٹل سے فرار ہو گئے۔ زچہ اور بچہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے لیکن سسرالیوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا۔ خاتون کے والد نے اپنے سمدی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ عائشہ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ معاملہ بات چیت سے سلجھانا چاہتے ہیں۔ الارم دوستو ہمیں صبح اٹھنے کا اشارہ دیتا ہے لیکن یہ ہمارے جسم کو نہیں اٹھاتا اور جسم کو جگانے کا کام انگڑائی اور جمائی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان دونوں عمل پر عام ہونے کی وجہ سے کوئی خاص توجہ نہ دیتے ہوں لیکن یہ 2 اعمال ہمارے جسم کو جاگنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ دیتے ہیں۔ انگڑائی سے پٹھے بہتر حالت میں آتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں لیکن جب ہم انگڑائی لیتے ہیں تو یہ پٹھے آہستہ سے اپنی مستقل یا نارمل حالت میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے انگڑائی سے پٹھے اپنی آرام گاہ سے آزاد ہو جائیں گے تاکہ وہ اپنی مناسب پوزیشن پر کام کر سکیں، نہیں تو ہمارا جسم سارا دن تھکا ہوا اور سست رہتا ہے۔ جب ہم ایک ہی وقت میں جمائی اور انگڑائی لیتے ہیں تو اس سے ہمارے خون کے گردش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اعصابی نظام کا وہ حصہ جو ہمارے دل کی دھڑکن کی رفتار، عمل انہضام اور اینڈوکرائن کے افعال کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے،
وہ بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے۔ ایک ہی پوزیشن میں زیادہ وقت گزارنا ہمارے جسم کو متاثر کر سکتا ہے اور اکڑن اور سستی کا سبب بن سکتا ہے۔ جب ہم بیدار ہونے کے بعد انگڑائی لیتے ہیں تو اس سے جوڑ اور پٹھے فعال ہو جاتے ہیں۔ انگڑائی دماغ اور عضلات یا پٹھوں کے مابین رابطے کو دوبارہ قائم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انگڑائی لینے پر ہمارا دماغ ہمارے عضلات کو مضبوط سگنل بھیجتا ہے، جس کے بعد دماغ مختلف امور کی انجام دہی کے حوالے سے مناسب مدد فراہم کرنے لگتا ہے۔ جمائی ہمارے دماغ کو پرسکون اور ہمیں بیدار رہنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جمائی ہمیں اس وقت بھی چوکنا رکھتی ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہوئے بوریت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔